پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں، مجھے ان کی قومی و ملی خدمات رہ رہ کر یاد آ رہی ہیں۔ میری مراد مولانا ظفر علی خان سے ہے، جو ایک باکمال صحافی، ادیب، شاعر، نڈر مقرر اور متحرک سیاستدان تھے۔ ان کے سیاسی، صحافتی اور ادبی کارناموں پر کئی اچھی کتابیں اور تحقیقی و تنقیدی مقالات بھی لکھے گئے ہیں۔ آئیے ان کی زندگی بارے جانتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں ضلع سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ سے گریجویشن کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علی گڑھ اہل علم سے بھرا ہوا تھا۔ سر سید، شبلی، حالی سبھی اس سے وابستہ تھے۔ اس فضا نے ظفر علی خان کے فکری ارتقاء میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنے والد مولوی سراج الدین کی وفات کے بعد جب 1908 میں زمیندار اخبار کی ادارتی ذمہ داریاں سنبھالیں تو گویا انہوں نے ایک خارزار میں قدم رکھ دیا تھا۔ یہ انگریز کی غلامی کا دور تھا۔ حکومت نے اظہار خیال پر بے شمار پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ جو صاحب قلم ان پابندیوں کو محلوظ خاطر نہ رکھتا اور حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا تو اس کا نہ صرف اخبار یا رسالہ بند ہو جاتا تھا، بلکہ خود اسے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی تھیں اور جرمانہ بھی ہوتا تھا۔ مولانا اور ان کے اخبار کو بھی ان سخت حالات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ کئی دفعہ اخبار کی اشاعت پر پابندی لگی، ضمانت ضبط ہوئی اور مولانا کو جیل کی ہوا کھانا پڑی، مگر آفرین ہے مولانا پر کہ کسی قدم پر بھی برطانوی حکومت سے مفاہمت پر تیار نہ ہوئے اور زمیندار کی اشاعت زیادہ دیر رک نہ سکی۔ مولانا کے چاہنے والے سارے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ یوں ہی ضمانت ضبط ہوتی، وہ فوراً مالی تعاون پر تیار ہو جاتے اور اشاعت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا۔ 1911 میں وہ زمیندار اخبار کو لے کر لاہور آ گئے۔ یہاں انہیں ایک بہت بڑا ادبی حلقہ میسر آیا اور یہیں سے مولانا ظفر علی خان کی ادبی اور صحافیانہ زندگی اپنے نقطہ عروج کو پہنچی۔ زمیندار اخبار ایک تحریک کی صورت میں مسلمانوں کا ترجمان تھا اور اس کی تحریریں مسلمانوں کے فکری مزاج کو جلا بخشتی تھیں۔ رولٹ ایکٹ کے نفاذ، جلیانوالہ باغ کے سانحے اور کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف جدوجہد آزادی کو جلا بخشنے میں زمیندار کے کردار کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ مولانا ظفر علی خان کے اخبار نے اپنے وقت میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی مسائل و معاملات کی عکاسی اور سماج کے ایک بڑے طبقے میں ان مسائل کے حوالے سے رائے سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ برطانوی حکمرانوں سے براہ راست ٹکراؤ میں یقین رکھتے تھے۔ تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں اس وقت کے گورنر نے انہیں 5 سال کی قید بامشقت کی سزا بھی سنائی تھی، جو بعد میں نظر بندی میں تبدیل ہو گئی۔ تحریک خلافت سے بھی مولانا کی وابستگی بہت مضبوط تھی۔ مولانا کی شاعری بھی ان کی اسی سیاسی اور سماجی جدوجہد کا ایک ذریعہ رہی۔ ان کی بیشتر نظمیں وقتی تقاضوں کے پیش نظر تخلیق کی گئیں۔ مولانا ظفر علی خان کے دل میں صرف برصغیر کے مسلمانوں ہی کا درد نہ تھا، بلکہ دنیا کے جس حصے میں بھی مسلمانوں پر آفت آتی، مولانا تڑپ اٹھتے۔ انہوں نے دامے، درمے، سخنے قدمے ان کی مدد کی۔ چندہ ہی نہیں دیا بلکہ کندھا بھی دیا۔ عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو مولانا نے ترکش ریلیف فنڈ قائم کیا۔ بابا صحافت
مولانا ظفر علی خان انگریزوں اور ہندوؤں سے لڑتے لڑتے اور تحریک آزادی کے لیے قوم کو تیار کرتے کرتے 27 نومبر 1956 کو لاہور میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں ان کے آبائی گاؤں کرما آباد وزیر آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ اپنے پیچھے صحافیوں کے لیے تربیت کا ایک ایسا معیار چھوڑ گئے جو صدیوں تک مشعل راہ رہے گا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔